السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلى آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، آمینہ کے لال، فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس بے پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ یہ چوتھا جمعہ چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت و اہمیت کے متعلق آج اس موضوع کو مکمل کیا جائے گا۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ سے کچھ نئے موضوع پر بات کرنے کی کوشش کی جائے گی، یا پھر کچھ سوالات ہیں، کچھ مسئلے مسائل ہیں جو مسجد والوں کے جانب سے اور دیگر مقتدیان کے جانب سے آئی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگر ہوا تو وہ مسئلوں کا حل، مسئلے مسائل کا ایک ویڈیو انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں بنایا جائے گا۔ اب یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کا یہ چوتھا جمعہ اور آخری جمعہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 30واں پارہ 12ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، ترجمہ ہے، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا، جو صاف و ستھرا ہوا، وہ مراد کو پہنچا، وہ کامیاب ہوا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، اپنے رب کا نام لے کر اس نے نماز پڑھی تو ایسا انسان کامیاب و کامران ہے۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید کا ترجمہ ہے۔ میں ایک بات اور ضمناً عرض کرنا چاہوں گا، قرآن کا ترجمہ تو نہیں ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ انسان کامیاب و کامران ہوا، اس کو کامیابی و کامرانی اس انسان کو ملی کہ جس انسان نے اپنے ہر کام کے ابتدا میں، اپنے ہر کام کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اس نے وہ کام کی شروعات کی، اللہ کا نام لے کر اس نے اس کام کی ابتدا کی، تو ایسا انسان کامیاب و کامران ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلتیں و برکتیں، اس کی اہمیتیں پچھلے 3 جمعہ بیان ہو چکی ہیں۔ کچھ واقعات، کچھ حدیثیں رہتی ہیں انشاءاللہ عز و جل اس کو بیان کر کے آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کب نہیں پڑھنا چاہیے اس کے متعلق مختصر انداز میں بیان کر کے میں اپنی تقریر کو مکمل کروں گا۔ ایک حدیث ہے تفسیر ابو حاتم اور در منصور کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت و برکت کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے،
اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے، لیکن اس کی فضیلت اور اہمیت ایسی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اکبر، اسم اعظم جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کا اسم اعظم، اللہ کا اسم اکبر کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اکبر اسم اعظم کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا فاصلہ آنکھ کی سیاہی اور سفیدی جتنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ آنکھ ہماری کالی ہوتی ہے اور سفید اور کالی آنکھ میں کتنا فاصلہ ہے، دونوں آزو بازو ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اکبر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنے آنکھ کے اندر جو کالا اور جو سفید ہمیں جو دکھائی دیتا ہے، سفیدی اور سیاہی جتنا فاصلہ رکھتی ہے اتنا ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اکبر میں اتنا فاصلہ ہے۔ اب دیکھیں کہ اسم اعظم بہت سے بڑے لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اکبر کیا ہے، اسم اعظم کیا ہے، اور اس کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ جس طرح تمام راتوں میں شب قدر افضل ہے، شب برات افضل ہے، تمام دنوں میں جس طرح جمعہ کا دن افضل ہے، تمام مہینوں میں جس طرح رمضان کا مہینہ افضل ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ناموں میں اسم اکبر اسم اعظم افضل ہے، اور وہ چھپا ہوا ہے۔ وہ جس طرح شب قدر کو چھپا کر رکھا گیا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ شب قدر کب ہے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اسم اعظم، وہ اسم اکبر چھپا ہوا ہے۔ اگر کسی کو وہ پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اکبر کیا ہے، اسم اعظم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نام لے کر اگر کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے، جائز کام کرتا ہے، تو 100% اس اسم اعظم کی وجہ سے اس انسان کا کام ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دعا کرتا ہے اسم اعظم لے کر، اسم اکبر لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم کے معنی نام، اکبر کے معنی بڑا، اعظم کے معنی بھی بڑا، اسم اعظم اسم اکبر جو بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا نام، اگر کسی کو حاصل ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ وہ نام کیا ہے۔ پچھلے جمعہ میں بیان کیا تھا کہ اللہ کے 3000 نام ہیں، 1000 فرشتوں کو نام معلوم ہے، 1000 نبیوں کو معلوم ہے، 999 نام توریت، زبور، انجیل اور قرآن میں ہے۔ ایک نام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، وہ نام کیا ہے؟ اسم اعظم ہے، وہ اسم اکبر ہے۔ نہ قرآن میں ہے، نہ توریت میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ فرشتوں کو پتہ ہے، نہ نبیوں کو پتہ ہے۔ وہ ایک نام سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، اللہ کے سوا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اسم اکبر، وہ اسم اعظم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دونوں ناموں میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں فاصلہ ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ایک سمجھ کر، ایک حسن ظن رکھ کر کہ یہ اسم اعظم ہے یا پھر یہ اسم اکبر ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دعا مانگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی کام کی شروعات کرے، اور یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اسم اکبر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے در منصور اور تفسیر ابو حاتم نے اس کو بیان کیا۔ نزہۃ المجالس ایک بہت معتبر کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، زمانے میں ایک شخص زہریلے سانپوں کا شکار کیا کرتا تھا، اور وہی شخص ایک بہت ہی خطرناک زہریلے سانپ کا جب وہ شکار کر رہا تھا تو وہ سانپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر گزارش کرتا ہے کہ یا نبی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یہ اس شکاری انسان کو بتائیے کہ میرا شکار نہ کرے، کیونکہ میرے اندر جو زہر ہے بہت خطرناک زہر ہے، اس سے وہ انسان مر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سانپ کے کہنے پر، کیونکہ جانوروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جانور
اللہ کے نبیوں سے بات چیت کر سکتے ہیں، ان کی بولی اللہ کے نبیوں کو سمجھ میں آتی ہے۔ یہ احادیث کریمہ سے بہت شمار حدیثیں ثابت ہیں کہ بہت سے جانوروں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات کی۔ قرآن کریم فرقان حمید میں بھی نبیوں کا ذکر آتا ہے کہ جانوروں نے انبیاء علیہ السلام سے بات کی۔ تو سانپ نے گزارش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اس شکاری سے کہ وہ میرا شکار نہ کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا کر کہتے ہیں کہ تو اس سانپ کا شکار نہ کر، اس کے اندر زہر قاتل ہے، یعنی ایسا زہر ہے کہ انسان کا قتل ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، لیکن وہ شکاری بات نہیں مانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانا۔ اس کا کام تھا زہریلے سانپوں کو پکڑنا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ دیر کے بعد وہاں سے گزر ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس انسان سے پوچھتے ہیں کیا تو نے اس سانپ کا شکار کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، ارادہ چھوڑ دیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سانپ اس کے پاس ہے، اور وہ سانپ اپنا شرم کے مارے اپنا سر اپنے منہ دم کے اندر چھپا کر لیتا ہے، اپنا سر دم کے اندر چھپا کر لیتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ یا نبی اللہ، یہ انسان اپنی طاقت سے اپنی قوت سے مجھ پر اس نے غلبہ حاصل نہیں کیا، کنٹرول حاصل نہیں کیا، بلکہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مجھے پکڑا۔ تو میرا جو زہر قاتل تھا، زہر ایسا زہر تھا کہ انسان کا قتل ہو سکتا تھا ڈسنے کی وجہ سے، لیکن اس شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے میرا زہر بے اثر ہو گیا، میرا زہر کام نہیں کیا۔ یہاں پر یہ واقعہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایسی برکتیں ہیں، ایسی فضیلتیں ہیں، لیکن وہ پڑھنے والی زبان بھی چاہیے، وہ پڑھنے والی ویسی تاثیر بھی چاہیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی ایک مرید آیا، کوئی ایک فریادی آیا، اور اس نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، خرچہ وغیرہ ہونے والا ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ ایک دو مٹی کے ٹھیلے لا کر دے۔ مٹی کے ٹھیلے جب ان کو لا کر دیا گیا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس مٹی کے ٹھیلوں کے اوپر پھونک ماری تو وہ مٹی کے ٹھیلے سونے میں تبدیل ہو گئے۔ ایک وہاں پر مرید بیٹھا تھا، یہ بیان کیوں کر رہا ہوں کہ وہ زبان میں بھی وہ تاثیر ہونی چاہیے۔ مرید بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ کون سے مٹی کے ٹھیلے ہیں، وہ گیا اور پورے ڈھیروں کے ڈھیر لا کر گھر میں جمع کیا اور کہا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس مٹی کے ڈھیلوں کے اوپر پھونک مارنے سے پہلے انہوں نے قل هو اللہ شریف پڑھی تھی، سورہ اخلاص پڑھی تھی۔ سورہ اخلاص پڑھ کر انہوں نے اس پر دم کیا تو وہ سونا بن گئے۔ تو وہ میاں بیوی اس ذوق اور شوق میں کہ قل هو اللہ شریف پڑھنے کی وجہ سے مٹی سونا بن جاتی ہے، وہ رات بھر قل هو اللہ شریف کا ورد کرتے اور مٹی پر دم کرتے، لیکن وہ کیا سونا نہیں ہوتے۔ دوسرے دن وہ مرید آ کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ کر عرض گزار ہو کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے ولی، آپ نے بھی وہی عمل کیا، قل هو اللہ شریف پڑھ کر مٹی پر دم کیا تو وہ سونا بن گئی، میں اور میری بیوی بھی رات بھر وہی عمل کرتے رہے، لیکن وہ مٹی سونا نہیں بنی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تو وظیفہ تو تجھے مل گیا، عمل تو تجھے مل گیا، لیکن نظام الدین جیسی وہ زبان کہاں سے لے کر آئے گا، نظام الدین کی جیسے وہ تاثیر کہاں سے لے کر آئے گا؟ تو یاد رکھیں کہ وہی لوگوں پر وہ چیزیں اثر کرتی ہیں، تاثیر کرتی ہیں جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کی رضا پر جو زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں اس وجہ سے بیان کیا کہ وہ شکاری جانتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اور اہمیت، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہو، اللہ کا ولی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر یہ ہوئی کہ وہ سانپ کا زہر اس پر اثر کر نہیں سکا۔ تو یہاں پر یہ واقعہ بیان کر کے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سانپ کو پکڑا جا سکتا ہے، سانپ ہمیں ڈسے گا نہیں۔ تو یہ واقعہ اسی وجہ سے میں یہاں پر نقل کیا، کوٹ کیا حضرت نظام الدین
औलिया रहमतुल्लाह अलैह का कि वो निज़ामुद्दीन की जैसी ज़बान कहाँ से लाओगे, तासीर कहाँ से लाओगे। हर एक का मकाम व मर्तबा अलग होता है। तो कोई ये ना सोचे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर बिच्छू को पकड़ेंगे, सांप को पकड़ेंगे, जहरीले कीड़े को पकड़ेंगे तो वो जहर असर नहीं करेगा। तो असल ज़ात जो है, मुसब्बिबुल जो असबाब है, वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। अगर अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी होगी, अगर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में वो बरकतें, वो फजीलतें अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। शरह सुन्नह का एक वाक़या, एक हदीस मैं बयान करूँगा कि हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, एक वाक़या बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ में हम एक दावत में थे और दावत में खाना खा रहे थे, मिलकर खाना खा रहे थे और उस खाने में बहुत ज़्यादा बरकतें थी। खाने में बरकतें हमें दिखाई दे रही थी, बहुत से लोग खा रहे थे लेकिन खाने में बरकत थी, खाना ख़त्म नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ देर गुजरी कि खाने से बरकतें उसमें चली गई, खाने से बरकतें चली गई। इसकी वजह हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब पूछी गई कि या रसूलल्लाह, खाने की शुरुआत में, दावत में शुरू में तो हमारी बरकत थी लेकिन बाद में वो खाना ख़त्म हो गया, इसकी वजह क्या है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम लोगों ने खाना शुरू किया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू किया तो वो बरकतें थी, लेकिन बाद में एक शख्स आया और जब वो खाने लगा तो उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े बगैर उसने खाना खाया। तो इस वजह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ने की वजह से वो बरकतें चली गई। होता भी है ऐसा कि देखा जाता है कि हम खाने के लिए बैठते हैं और कोई हमें बुलाता है तो हम क्या कहते हैं कि बारकल्लाह, बोलिए बारकल्लाह, या फिर हम कहते हैं कि बोलिए बिस्मिल्लाह। ये तरीक़ा अच्छा है, याद रखें कि अगर इंसान खा रहा है, अगर उसने बिस्मिल्लाह नहीं भी पढ़ी है, बारकल्लाह के मानी अल्लाह बरकत दे, या फिर हम कहते हैं कि बोलिए बिस्मिल्लाह, तो अगर वो इंसान ने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी होगी, हमारे बोलने की वजह से उसको याद आएगा और वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर भूला है तो पढ़कर खाएगा। ये भी हदीसें बयान हो चुके हैं कि अगर आखिरी में भी याद आता है, हम खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आखिर का एक निवाला बचा है और हमें उस वक्त याद आए, तो ये हदीस मैं बयान कर चुका हूँ, अगर आखिरी निवाले में भी अगर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे तो हमारे साथ में शैतान ने जितने लुक़मे खाए हैं वो सब के सब उल्टी कर देगा, क़य कर देगा। इसी वजह से बिस्मिल्लाहि अव्वल व आखिर ये बयान किया जाता है कि अगर खाना खाते वक्त शुरू में अगर दुआ भूल जाए, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो बीच में पढ़ें कि बिस्मिल्लाहि अव्वलु व आखिरु, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो अव्वल व आखिर है। कम से कम ये दुआ इतनी याद रखें और अल्लाह का नाम लेकर खाने की कोशिश करें। दुर्र मंसूर की हदीस है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शरीफ नाजिल हुई, बयान करते हैं कि बादल मशरिक़ की तरफ भागा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब नाजिल हुई तो बादल मशरिक़ की तरफ भागा और हवा ठहर गई और समंदर में जोश आया। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि बादल मशरिक़ की तरफ भागा, हवा ठहर गई और समंदर में जोश आया और चौपायों ने, यानी जानवरों ने, चौपायों ने तवज्जो से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सुना और शैतान पर आसमान से पत्थर बरसने लगे, शैतान पर आसमान से पत्थर बरसने लगे। अल्लाह तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल फरमा कर कहता है कि मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम है कि जो इंसान जिस चीज़ की शुरुआत से पहले मेरा नाम लेकर उस चीज़ की शुरुआत करता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उस चीज़ की शुरुआत करता है, तो मैं उस चीज़ में, उस काम में अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाऊँगा। या अल्लाह तबारक व तआला ने ये निदा दी, जो आवाज़ जो दी, तो शैतान पर आसमान से पत्थर बरसने लगे। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत है कि अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद इरशाद फरमा रहा है कि जो इंसान अपने काम की शुरुआत में, अपने अमल के शुरुआत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उसकी शुरुआत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर जायज़ काम में, जो भी जायज़ काम है, दुनिया का हो, दीन का हो, शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कब नहीं पढ़नी चाहिए कि जो नाजायज़ काम है, नाजायज़ काम, जैसे कोई इंसान झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है,
کسی کو قتل کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے یا پھر بیت الخلا وغیرہ کے اندر ہے تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا منع ہے۔ اور علماء کرام نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ کوئی جھوٹ بولتے وقت، غیبت چغلی کرتے وقت، چوری کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرتا ہے یہ سمجھ کر کے اس میں برکت ہوگی یا پھر میں پکڑا نہیں جاؤں گا، تو علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ یہ کفر کا اندیشہ ہے، کفر ہونے کا یا پھر کفر پر مرنے کا اندیشہ ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ جو سورہ توبہ ہے، اگر آپ شروع سے قرآن پڑھ رہے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ اور بسم اللہ آپ نے پڑھی ہے اور بیچ میں سورہ توبہ لگ گئی تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے۔ سورہ توبہ کی شروعات یعنی وہاں پر سورہ توبہ پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر وہاں سے اس کو کنٹینیو کرنا ہے، قرآن کی کنٹینیو کرنا ہے۔ اگر سورہ توبہ ہی سے آپ اسٹارٹ کر رہی ہیں تب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ بیت الخلا وغیرہ جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم ہے۔ بیت الخلا میں جا کر وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکتے۔ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ حقہ پیتے وقت، بیڑی سگریٹ پیتے وقت یا پھر کوئی بدبودار چیزیں کھا رہے ہیں جیسے لہسن ہے، پیاز ہے، یہ بدبودار چیزیں ہیں تو اس کی شروعات میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، یہ اس کے متعلق منع کیا گیا ہے۔ باقی جو ہر جائز کام ہے، جو نیک کام ہے، چاہے وہ دنیا کا ہو یا پھر دین کا ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کی آغاز کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں میں یہی دعا کرنا چاہوں گا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک واقعہ ہے تفسیر کبیر کا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم کا جو بادشاہ تھا اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا اور اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میرے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے تو کوئی ایک علاج، کوئی ایک وظیفہ یا پھر کوئی ایک دوا بتائیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ روم کو ایک ٹوپی تحفے میں بھیجی تو بادشاہ روم ان کا جو تاج ہوتا تھا، ان کی جو ٹوپی ہوتی تھی، بادشاہ روم جب وہ ٹوپی کو یا پھر اس تاج کو جب پہنتا تو اس کا سر کا درد کم ہو جاتا، اور جب وہ تاج نکالتا، ٹوپی نکالتا تو پھر سے سر کا درد شروع ہوتا۔ تو اس نے سوچا کہ ہو نہ ہو اس ٹوپی میں کچھ نہ کچھ ہے، تو اس نے اس ٹوپی کی جب جانچ پڑتال کی اس میں دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ٹوپی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر بھیجا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر بھیجنے کی وجہ سے اس بادشاہ روم، یہ تفسیر کبیر کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، ان کے سر کا درد کم ہو گیا۔ تو اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ آپ کے کسی کو سر کا درد ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے یہاں پر دم کریں یا پھر پڑھ کر دم کریں تو انشاءاللہ عز و جل اپنے ناموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں اور رحمتیں اتارے گا۔ اگر کچھ تکلیف ہے یا پھر پریشانی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ناموں کی برکت سے ان تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جب ہم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اور اہمیت کا جب ہمیں پتہ چلا تو دنیا یا پھر دین کے ہر کام کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اس کام کی شروعات کرنے کے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ آج کے بیان میں، درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت والے، برکت والے جو نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی ناموں کے صدقہ توفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے ماں باپ کی، ہمارے مرحومین کی اور ہماری بخشش و مغفرت عطا فرمائے۔ ہماری زبانوں کے اوپر مرتے دم تک ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد و وظیفہ جاری و ساری رکھنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔